نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہم جس بزرگ محترم ماسٹر محمد فلک صاحب شیر صاحب کی روح کو ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، پر بہار بنا دے، پر انوار بنا دے، گل و گلزار بنا دے۔ دوستو، ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ انسان گھر میں ہو تو آزمائش، انسان گھر سے باہر قدم رکھے تو آزمائش، وہ کسی منصب اور عہدے پر ہے آزمائش ہی آزمائش ہے، یعنی کسی کے پاس علم ہے تو یاد رکھنا یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کسی کے پاس مال ہے تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے عہدے سے کیا انصاف کر سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ آزمائش کا گھر ہے اور اللہ کریم نے بھی نہ صرف ہمیں دنیا میں بھیجا ہے بلکہ اس پہلو سے ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ جہاں تم جا رہے ہو، جہاں تم نے تھوڑی سی دیر کے لیے رہنا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا تم جا رہے ہو، ہمیشہ نہیں رہنا، وہاں دل نہیں لگانا، فرمایا بالکل مستقر، تھوڑی سی دیر کے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک تم نے نفع حاصل کرنا ہے۔ اور دائمی اور ابدی جو گھر ہے وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ تو دوستو، جب یہ آزمائش ہے تو جو آزمائش میں ہو، جو امتحان میں ہو، وہ تو بڑا ہوشیار ہو کے چلتا ہے، خبردار ہو کے رہتا ہے۔ جو امتحانی حال میں بیٹھا ہو، وہ طالب علم جو پڑھنے والا ہو، جو پوزیشن لینا چاہتا ہو، تو وہ تو اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ اپنا وقت جو ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے مطلوبہ سوالات کو حل کرنا ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے
ساتھ یہ بھی بیان کر دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اہل علم نے، مفسرین کرام نے الا لیعبدون کی تفسیر اے لیعرفون، یعنی تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں، میں ان کا رب ہوں یہ بات وہ جانیں، میں خالق ہوں یہ بات وہ مانیں، میں موت و حیات کا بھی خالق ہوں اور پوری کائنات کا میں خالق ہوں، یہ بات وہ جانیں۔ تو حضرات محترم، جس نے اس حقیقت کو جان لیا پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں گرفت نہ ہو جائے، چونکہ قدم قدم جو ہے وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، فرمایا اے اللہ، یوں دعا کرو مجھ سے، اے اللہ تو مالک الملک ہے، تو جسے چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے، عزت تو عطا کرتا ہے، ذلت تو عطا کرتا ہے۔ تو جب سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے تو ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو عزت والے ہوں۔ اب میں ذلت والے کام کروں، چوری کروں، میں جواریوں کے پاس بیٹھوں، میں شراب نوشی کروں، میں دولت کا بے جا استعمال کروں اور دولت غلط ذرائع سے حاصل کروں، پھر ان کا بے دریغ بے جا اللہ کی معصیت میں اور اللہ کی نافرمانی میں استعمال کروں اور پھر کہوں کہ مجھے عزت ملے گی۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، الحمدللہ مجھ سے زیادہ آپ علم رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک آدمی کانٹے بو کر آرزو کرے کہ پھول اگیں گے اور گلشن مہکے گا، یہ خیال استو محال استو جنوں، کانٹے بکھیریں گے تو کانٹے چننا پڑیں گے، پھول اگائیں گے تو پھولوں سے جھولی بھر لیں گے۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ یہ جو ہمارے مشاہدات میں، جو ہمارے تجربات میں روزانہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر جو چیز ہم بوتے ہیں وہی جناب والا ہم کاٹتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گندم بوئیں، بیجیں اور چاول اگائیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھوں محترم، آپ نے کیا ماشاءاللہ کاشت کیا ہے؟ آپ کہیں شاہ جی ہم نے کپاس، اور میں کہوں جناب نہیں، کپاس نہیں ہوگی، گندم ہوگی۔ نہیں جی شاہ جی ایسی بات نہیں، آپ ٹھیک ہے ممبر پہ بیٹھ کر بول سکتے ہیں، ویسے شاہ جی ہیں چلو احترام کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا جو تجربہ ہے، ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور وہی نکالتے، وہی اٹھاتے ہیں، تو آپ میری بات نہیں مانیں گے کہ ہمارا تجربہ یہی ہے، بارہا کا تجربہ یہی ہے، تو پھر مجھے بھی کہنے کی اجازت دیجیے، جب آپ کا بارہا تجربہ یہی ہے کہ آپ جو کچھ زمین کے سپرد کرتے ہیں پھر وہی اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی پھر آپ مان لیں، اگر کانٹے بیجیں گے تو پھر کانٹوں سے ہاتھوں کو زخمائیں گے، ہاتھ زخمی ہوں گے، پھولوں سے دامن نہیں بھریں گے۔ گندم از گندم برویت جو سے جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ بزرگوں نے بڑی خوبصورت ہمیں نصیحت کی ہے کہ گندم سے گندم ہی اگتی ہے، جو سے جو ہی اگیں گے، از مکافات عمل غافل مشو۔ فرمایا اس مکافاتی نظام سے تم نے غافل نہیں ہونا۔ کیوں کہ یہ بھی عدل کا بدلہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دعائیں دیں گے تو اس کے ماشاءاللہ صلے میں آپ کو دعائیں ملیں گی، اگر گالیاں دیں گے، آپ 1 من کی گالیاں دیں گے تو 10 من کی گالیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو دوستو، اگر بدی کا بیج بو کے انسان امید رکھے کہ نیکی اگے گی، ہاں میرا ایمان ہے تم سے
باقی بدیاں ہوئیں، ہم سے برائیاں ہوئیں، لیکن ہم صدق دل سے رب کے حضور رو پڑے، مالک ہم سے خطائیں ہو گئیں، ہم سے گناہ ہو گئے، لیکن مولا آج کے بعد ہم سچی توبہ کرتے ہیں، کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ وہ تو ایسا کریم ہے، علماء تشریف فرما ہیں، زینت القرہ موجود ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل اس نے کیا تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو اللہ تو ایسا کریم ہے کہ تم صدق دل سے توبہ کر لو تو اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ رنگ لائی سر محشر میرے عیسیاں کی یہ چاندی، رنگ لائی سر محشر میرے عیسیاں میرے گناہوں کی چاندی، دنیا میں جو کھوٹی تھی عقبہ میں کھری نکلی، دنیا میں جو کھوٹی تھی، یہ تو وہ کریم ہے۔ باہر کیف دوستو، یہ دار الامتحان ہے، مولوی صاحب کا بڑا اس امتحان ہے، پیر صاحب کا بڑا امتحان ہے کہ صرف پیری مریدی کرتے ہیں یا مریدوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، یا صرف جیبوں پہ نظر ہوتی ہے یا ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو جو بھی ہے، اب جس کو حکومت مل گئی، جس کو اب ہم تو اس حقیقت سے آشنا ہیں، سیدھی سی بات ہے، دعا کریں اللہ نے جو منبر دیا ہے اس سے بھی ہم انصاف کر سکیں۔ ہاں یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شاہ جی علاقے والے آپ کی بڑی ماشاءاللہ عزت کرتے ہیں، آپ ایسا کریں ہماری طرف سے نا آپ ٹکٹ لے لیں اور میدان سیاست میں کود پڑیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا او میرے بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ، یہ پاکستان کی سیاست ہے، یہ پاکستان کی سیاست ہے۔ باہر کے اب حق کے لیے میدان میں آنا کوئی برا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، چونکہ اگر اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا؟ تو باہر کے لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ ہم انصاف، شاہ جی آپ کو ہم عشر زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین بناتے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ کے ورکر بہت ہیں، میں تو ظاہر مسلم لیگ والے ہوں یا انصاف والے ہوں یا پی پی والے ہوں، میرے بھائی ہم نے تو ان پر تنقید کرنا ہوتی ہے، ہم نے تو احتساب کرنا ہے، خدا واسطے کا کوئی بیر بھی نہیں ہے، پھر تو ہم رہ جائیں گے نا، پھر تو ہم رہ جائیں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں کہے بھی شاہ جی آپ کی کامیابی یقینی ہے اور آپ یہ لے لیں، تو میرے پاس جیسے تحریک لبیک کے لوگ آئے، شاہ جی آپ ٹکٹ، میں نے کہا میرے بھائی مجھے دین کا کام کرنے دیں، وہ بھی دین کا کام ہے، ٹھیک ہے ہم سپورٹ کریں گے، ظاہر ہے ہم اہل حق کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے تو میں ان کے بہکاوے میں آ جاؤں، ہاں بس ٹھیک ہے، نہیں میرے بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آئیے دوستو میں نے ایک حدیث بیان کرنی ہے، اس حوالے سے آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اللہ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہے پوری کائنات اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، الذی خلق الموت والحیات، فرمایا وہ ہستی ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا، موت کو پہلے رکھا، حیات کو بعد میں پیدا کیا، اور یہ بھی پتہ چلا الموت مخلوق والحیات مخلوق، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ آپ کہیں گے اللہ بھی تو حی ہے، ہاں اللہ حی ہے، اور معنی کے اعتبار سے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے زندگی نہیں دی، وہ خالق الحیات ہے، وہ خالق الممات ہے، اس کو کسی نے زندہ نہیں رکھا ہوا، سب کو اسی نے زندگی بخشی ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو دوستو فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیوں موت و حیات کو پیدا کیا؟ اس لیے تاکہ
تم پر ظاہر کرے، تمہیں بظاہر آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، آزمائے تو وہ جس کو علم نہ ہو، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو علیم و خبیر ہے، تو اس کے امتحان لینے کا مقصد، اس کے جانچنے کا، پرکھنے کا اور دوستو آزمانے کا کیا مطلب ہے؟ توجہ رکھیں گے ادھر جی۔ تو دوستو ضروری نہیں کہ ہر وقت جو آزمایا جائے اس لیے تاکہ پتہ چل جائے، اللہ کو تو پہلے سے علم ہے۔ جیسے کہ ایک استاذ جو ہے جو کلاس پڑھاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے یہ لڑکا ذکی ہے، یہ لڑکا متوسط درجے کا ہے، یہ لڑکا جو ہے نا غبی ہے یعنی کند ذہن ہے۔ وہ کاپیاں چیک کرتا ہے، سوالات کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود سارا سال وہ کاپیاں چیک کرتا ہے، ان کے ذہن چیک کرتا ہے، ان کی سوچ اور فکر کو چیک کرتا ہے، ان کے دل و دماغ کو چیک کرتا ہے، ان کے شوق و اشتیاق کو چیک کرتا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے یہ طلب علم میں دلچسپی لے رہا ہے اور کون نہیں لے رہا، کون کس درجے کا ہے، اس کو پتہ ہے۔ حالانکہ وہ درجہ بندی کر دے تو اس کو پتہ ہے، اس کے باوجود بھی آخر میں امتحان لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پوزیشنیں واضح ہو جائیں، اوروں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو اس نے پوزیشن حاصل کی ہے، یہ اس نے پیپر حل کیے ہیں، تاکہ کوئی اور اعتراض نہ کرے۔ اللہ کریم بھی دنیا میں آزماتا ہے۔ اللہ کو تو علم تھا کہ کون اذان سن کر مسجد میں آئے گا، اللہ کو علم تھا کون سا مولوی اور کون سا نعت خواں جب اس کو دعوت دی جائے گی، جی آپ کے پاس ₹1,00,000 ہے پھر میں آؤں گا، کون سا جناب والا، سب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ ساری دنیا چند لوگ ہوتے ہیں اور سب کو وہ بدنام کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا درد ہے، ہم کبھی کبھی نکال بھی لیتے ہیں اور اظہار کرنا بھی چاہیے، شیئر کرنا بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک مولوی صاحب کو دعوت دی گئی، آپ کہیں گے شاید شاہ جی نا سیاستدانوں پہ تنقید کرتے ہیں، سیاستدانوں پہ، حالانکہ ہماری تنقید تو الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ ہم نہ کسی کے قصیدے پڑھتے ہیں، حالانکہ میں نے اگلے دن ایک اداریہ لکھا تو اس پہ میں نے لکھا حکومت کے ایک اقدام پر تحسین اور ایک اقدام پر تنقید۔ میرے خیال میں علامہ صاحب بیٹھے ہیں، محمد افضل صاحب، انہوں نے پڑھا ہوگا۔ تو کیا مطلب؟ دیکھو حکومت نے یہ کہا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اسم گرامی نام نامی کے ساتھ حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے گا۔ یہ درسی کتب میں بھی اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے جو بچے ہیں ماشاءاللہ مسلمانوں کے، وہ شروع ہی سے عقیدہ ختم نبوت سے آشنا ہوں گے کہ حضور صرف نبی ہی نہیں ہیں بلکہ آخری نبی بھی ہیں۔ اور میں گزارش کروں آپ نے بچوں کو یہ درس دیا کریں، یہ اچھی بات تھی، ہم نے اس پر اچھا تبصرہ لکھا، لیکن مندر کی بات ہوئی کہ ہم نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ مندر بنوا دیں گے، تو ہم نے بالکل نوٹس لیا کہ جناب آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ قومی خزانے سے، مسلمانوں کے فنڈ سے آپ کافروں کو ایک شرک کا اڈا بنا کے دیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اگر آپ کو شوق ہے تو اپنی جیب سے بنوائیں، لیکن پھر کیا ہوگا اگر آپ مندر بنوا دیں گے تو یہ شرک علی تعاون علی شرک ہوگا کہ آپ شرک پر تعاون کر رہے ہو۔ مسجدیں کتنی بنوائی ہیں؟ ہم سوال کرتے ہیں، یہ ایک جائز ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ جو میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے آپ سے ووٹ نہیں لینے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں میں نے کبھی آپ سے ووٹ نہیں مانگنے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بیٹھا ہے کوئی کہے کہ شاہ جی نے ہم سے ووٹ مانگے ہیں، میں تو جہاں نماز پڑھاتا ہوں میرے مقتدی ہیں، حالانکہ مقتدی محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے ان سے بھی نہیں کہا، بس میں نے اتنا کہا تھا جی میں تو ادھر ہوں، پہلے تو ووٹ دیتا نہیں، اگر کوئی میری سمجھ میں آ گیا تو میں ادھر ووٹ دے دوں گا، سیدھی سی بات ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ ذہن سازی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ خیر میں ایک صرف حدیث پر اکتفا کرتا ہوں، حدیث تھوڑی سی طویل ہے لیکن توجہ کریں گے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، آزمائش کے متعلق ہے، بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل،
الابرس الاقرع والاعمى اراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا فأتی الابرس والاقرع والاعمى۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، ایک کوڑھی اور ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اب اللہ پاک نے آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ان کے پاس اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، تو وہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا، کہنے لگا اے ابرس یہ بتاؤ ایو شیء احب الیک، تمہیں کون سی شے پسند ہے، تمہیں کون سی شے پسند ہے؟ تو وہ کہنے لگا لون حسن و جلد حسن، مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ میں تو کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ اچھا، فمسحہ، اس نے ایسے ہاتھ پھیرا۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھوں میں برکت ہوتی ہے، دیواروں میں برکت ہوتی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا میرے بھائی۔ اللہ نے پتہ نہیں کتنی باتوں میں برکتیں رکھی ہیں، کھجور میں برکت رکھی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ہے، وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، اس نے ہر چیز کے اندر برکت رکھی ہے۔ باہر کے ہاتھ اس نے پھیرا تو کیا تھا، وہ کوڑھ جاتا رہا، بیماری جاتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبحان اللہ، بڑے لوگ آتے، کوڑھی آتے، نابینا آتے، ایسے سبحان اللہ میرے آقا ہاتھ رکھتے، اللہ شفا عطا فرماتا۔ یہ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ ایمان سے آپ کو نا مولویوں نے الجھایا ہوا ہے، غلط بات ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن بزرگوں کے ہاتھ میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ ہم 1 منٹ شاہ جی زکوٰۃ کا مال کھا جائیں، میں آپ پر نہیں تنقید، میں خود پر تنقید بھی کر رہا ہوں، زکوٰۃ کا مال کھا جائیں، عشر کا مال کھا جائیں، اور پھر کوئی آ جائے تو ایسے ہاتھ بھی پھیرتے رہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے رہیں، تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ نے تو اس میں شفا رکھی ہے، مگر ہم آپ نے آپ کو اس قابل بھی تو بنائے نا۔ باہر کے ہاتھ پھیرا، کوڑھ جاتا رہا، پھر اس نے پوچھا ای المال احب الیک، آپ کو کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا الابل، اونٹ۔ تو اس کو اونٹ یعنی ایک گابن اونٹنی دے دی گئی، اور اس فرشتے نے دعا بھی کی، بارک اللہ لک فیہا، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے اونٹنی بھی دے دی گئی اور دعا بھی ہو رہی ہے۔ اور ویسے بھی کسی کی چیز آپ کو اچھی لگے نا، مثلا کسی کا کاروبار چمک رہا ہے، آپ کھیتوں سے گزر رہے ہو، آپ کے ہمسائے کا کھیت ماشاءاللہ وہ جوبن پہ ہے، تو آپ حسد کا شکار نہ ہوں، آپ کہیں بارک اللہ۔ ایمان سے جب آپ کہیں گے نا بارک اللہ، تو یہ دعا نہ صرف اس کے حق میں قبول ہوگی بلکہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے، تو جو دعا اس کے لیے کر رہا ہے اللہ تیرے حق میں بھی قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اور پھر وہ آیا کس کے پاس؟ وہ آ گیا اقرع کے پاس، گنجے کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ وہ کہنے لگا شعر حسن، مجھے بال مل جائے نا تو کیا بات ہے، کیونکہ گنجے پن کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں، بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اب فرشتہ بابرکت بن کے آیا اللہ کی طرف سے، اس نے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو خوبصورت اسی وقت بال عطا فرما دی۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ آپ کو کون سا مال پسند ہے؟
اس نے کہا البقرہ، گائے، جیسے سورہ البقرہ کو البقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ اچھا جی، اس کو ایک گائے دے دی گئی، اور گائے بھی دی اور دعا بھی کی، بارک اللہ لک فیہا۔ اور پھر وہ آتا ہے نابینا کے پاس۔ نابینا بڑے حساس ہوتے ہیں، نابینا لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کرو، خدمت کرنی ہے تو نابینا لوگوں کی، بشرطے کہ وہ مستحق ہوں، ان کی خدمت بہت کیا کرو۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جس نے نابینا کا ہاتھ پکڑ کر 40 قدم اس کے ساتھ چلا تو اللہ کریم اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتا۔ تو نابینا کے پاس آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی ایو شین احب الیک، آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے آنکھیں مل جائیں، فابصر الناس، میں لوگوں کو دیکھوں، میرا ماں کا چہرہ کیسا ہے، میرے باپ کا چہرہ کیسا ہے، کہ جس کو دیکھنے سے حضور نے فرمایا النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، والدین کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اگر دوستو النظر الی الکعبۃ عبادہ، یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے، خانہ کعبہ کو تکنا عبادت ہے، تو دوستو گھر میں بیٹھے ہوئے بوڑھے ماں باپ کو تکنا بھی عبادت ہے۔ کیا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھیں، من نظر الی الکعبۃ ایمانا و احتسابا فخرج من الخطایا کیوم ولدته امہ، فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ایک نظر دیکھا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ اگر کعبہ کو تکیں تو یہ درجہ ملتا ہے، کعبہ کو تکیں، گناہ جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ خدا کی قسم میں تو حدیث سے یہی سمجھاؤں، چونکہ ایک حدیث کا طالب علم ہوں، میں تو یہی سمجھاؤں کہ ماں باپ کو پیار سے دیکھیں، ادب سے دیکھیں۔ آج جس بھائی کے والد چلے گئے ان سے پوچھئے کہ کتنی وہ عبادتیں کماتے تھے، کتنی نیکیاں، مقبول حج کا ثواب۔ تو جس طرح کعبہ کو دیکھیں تو گناہ جھڑتے ہیں، خدا قسم ماں کو دیکھیں، باپ کو دیکھیں اور دیکھیں پیار سے تو آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ یہ مقام ہے جی، مجھے آنکھیں مل جائیں، سبحان اللہ، تاکہ میں چیزوں کو دیکھوں۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ پھیرا، آنکھیں مل گئیں، آنکھیں روشن ہو گئی۔ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا جی، آپ کو پسند کیا ہے؟ جی مجھے مال میں سے الغنم، بکری پسند ہے، تو انہیں بکری دے دی گئی۔ اب اس کے لیے دعا بھی کی، اب فرشتے کی دعا تھی کہ اللہ برکت فرمائے، چونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اسی لیے حضرت نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کرواتے تھے نا، کوئی اہم موقع ہوتا تو بچوں کو اکٹھا کرتے، کہتے تھے یہ معصوم ہیں۔ ویسے تو ایک عقیدہ ہے معصوم ہونے کا، وہ تو انبیاء کرام معصوم ہیں، صرف یہ حقیقت ہے۔ آسمانوں پر فرشتے معصوم ہیں، زمین پر اللہ کے پیغمبر معصوم ہیں، باقی محفوظ ہیں۔ جو جتنا بھی ہو، یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ افسوس کہ رافضیوں کے عقیدے ہمارے اندر گھسنا شروع ہو گئے ہیں۔ ویسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ نے ان باتوں کو مزید آگے اجاگر کرنا ہے اور کر بھی رہے ہوں گے۔ حضرات محترم سنیے، بات کو سمیٹتے ہیں، نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ اب اس نے دعا کی تو اونٹنیوں سے وادی بھر گئی، اور وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں، اور بکریوں سے وادی بھر گئی اور گایوں سے وادی بھر گئی۔ اب پھر کیا ہوا؟ اب صحیح معنی میں آزمائش شروع ہو رہی ہے۔ پہلے مال دیا، جیسے عالم کو علم دیا جاتا ہے، آزمائش شروع ہو گئی۔ مالدار کو مال دیا جا رہا ہے، آزمائش شروع ہو گئی۔ اولاد دی جا رہی ہے، آزمائش شروع ہو گئی۔ قرآن نے صاف کہہ دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے کہ تم ان کی کیا تربیت کرتے ہو، تم ان کی کیا تربیت۔ لو جی، وہ کوڑھی کے پاس کوڑھی کی شکل میں آیا، وہی وضع قطع بنا کے آیا، کہنے لگا جی انا رجل مسکین، میں ایک مسکین آدمی ہوں،
مسافر ہوں اور میرے جو سفر کے اسباب تھے وہ ختم ہو گئے، میں نے دور دراز تک جانا ہے، اگر مہربانی ہو سکے تو مجھے ایک اونٹ عطا کر دیں تو میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ آزمائش شروع ہو جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں الحقوق کثیرہ، اور مجھ پر تو پہلے بھی بڑے حقوق ہیں، میں ایک اونٹ تجھے دے دوں۔ اس فرشتے نے کہا سرکار میں آپ کو جانتا ہوں، آپ وہی نہیں ہو کہ جو کوڑھی تھے، آپ کہتے تھے مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اگر یہ بیماری دور ہو جائے تو لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ محتاج تھے آپ، فقیر تھے، اگر مال مل جائے، اونٹنی مل جائے تو کیا بات ہے، کیا آپ محتاج تھے؟ اللہ نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ اور نہیں ہو نہیں، انما برستو، میں تو کابرن ان کابرن، میں تو جدی پشتی، میرا باپ دادا ایسے تھا، اور تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی اور ہوگا، میں نہیں ہوں۔ کہ بھائی اگر تو جھوٹا ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے ویسا کر دے جیسا تو پہلے تھا، مال بھی چھین لے، پھر کیا تھا؟ یہ آزمائش میں ناکام رہا۔ ہمیں بھی دوست زندگی ملی ہے، اذان ہو تیری میری آزمائش شروع ہو گئی کہ کون مسجد میں آتا ہے کھا کے، ورنہ اللہ نے عبادت پر معمور کیا ہے، مجبور نہیں کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ نے عبادت پر معمور کیا ہے، مجبور نہیں کیا۔ مجبور یہ تھا کہ جب اذانیں ہوتی خدائی فوج آ جاتی، ڈنڈے ہاتھ میں ہوتے، لو جی جو نماز پڑھنے نہ آئیں ان کو مار مار کر مدینۃ المسجد کے دروازے پہ پہنچا دو، اور ٹھٹھے کے بازاروں میں جو دکاندار بیٹھے ہیں تمہیں بازار میں ملیں، ان کو ڈنڈے مار مار کر دروازے پہ پہنچا دو۔ یہ تھا مجبور کرنا۔ رب مجبور نہیں کرتا، رب نے معمور کیا ہے، حکم دیا ہے، اور اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے میرے دسترخوان پر یہ فیض عباس، یہ قاری صاحبان، یہ مولوی صاحبان، یہ چودھری صاحبان، مخدوم صاحبان، یہ سیاستدان، ان کو میں نے عزتوں سے نوازا ہے۔ اب اذان ہوتی ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کام کاج چھوڑ کر میرے حضور کون سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم لیجئے، وہ ویسے کوڑھی ہو گیا، مال جاتا رہا، جناب وہ گنجے کے پاس آیا، سوال و جواب ہوئے، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ فرمایا سرکار میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا تھا، بہت کچھ دیا تھا، جس نے آپ کا گنجا پن دور کیا اور آپ کو حسین بال عطا فرمائے، آپ کو خوبصورت بنا دیا، اس کے واسطے سے مجھے آپ ایک گائے دے دیں تو میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا۔ فرمایا اگر آپ جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ویسا ہی کر دے جس طرح آپ پہلے تھے۔ تو جناب پھر وہ گنجا ہو گیا، مال بھی جاتا رہا، یہ بندہ بھی آزمائش میں ناکام رہا۔ اب وہ آتا ہے نابینا کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں مسافر ہوں، میں مسکین آدمی ہوں، سفر پہ رواں دواں تھا، اسباب منقطع ہو گئے، اگر آپ مجھے ایک بکری عطا کر دیں، میں اس ہستی کے نام پر مانگتا ہوں جس نے سبحان اللہ آپ کو آنکھیں عطا فرمائیں۔